يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ آج کی نشست میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک باتیں کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو پوری کائنات میں سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا کیا گیا۔ اس نور محمد سے مراد نبوت کا وہ نور ہے جس کے نور سے پوری کائنات نے روشن ہونا تھا۔ یاد رکھیں، نبوت کا نور اس دنیا والے سورج کے نور سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سورج کا نور فانی ہے اور نبوت کا نور ابدی اور آفاقی ہے۔ اس میں تپش ہے، گرمی ہے، اور اس نبوت والے نور میں نرمی اور ٹھنڈک ہے۔ یہ جب پس پشت چلا جاتا ہے زمین کی آڑ میں، پہاڑوں کی آڑ میں، تو اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، رات کے سناٹے چھا جاتے ہیں، اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ جبکہ نبوت کا نور 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد بھی، اس جہان سے چلے جانے کے بعد بھی، آج تک پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، حیات تھے، تو نبوت کا نور تھا، عالم منور تھا، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی عالم آپ کی نبوت کے نور سے منور ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے قبیلوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا وہ نور دیکھا ہے، اور ان لوگوں کے سامنے اس کے کئی ثبوت بھی پیش تھے۔ اس وقت ان واقعات کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکوں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت والے نور کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ایک مسئلے کی بات ہے، وہ پہلے سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے فرائض ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ ان فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعارف، آپ کا نام یاد رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ان کا مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ 4 پشتیں یاد ہونی چاہیے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ خیر میں آپ کے آباء میں سے نبوت کا نور جو ظاہر ہوتا تھا، وہ میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں جناب عبد المطلب، اور ان کے والد ہیں جناب ہاشم۔ جناب ہاشم کے متعلق آتا ہے کہ وہ انتہائی وجیح الصورت تھے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ جب وہ سورج کے سامنے آتے تو ان کی پیشانی چمکتی تھی اور اس سے لائٹیں نکلتی تھی جس طرح سورج کی کرنیں ہوتی ہیں۔ دنیا حیران ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہرقل روم نے باقاعدہ طور پر جناب ہاشم سے ملاقات کے بعد خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنا حسین آدمی میرا داماد بن جائے۔ کتنے خوبصورت انسان ہیں، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ جناب ہاشم نے کہا کہ میں اس بات کو اپنے خاندان کی وقار کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کہیں نکاح کروں۔ جیسے ہمارے بڑے کہیں گے اسی طرح فیصلہ ہوگا۔ انکار کر دیا، ان کا نکاح اپنے خاندان اہل عرب میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منتقل ہو گئے۔ اللہ نے اس نور نبوت کو جناب عبد المطلب کی پیشانی پر چمکا دیا، اور جناب عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ جس وقت وہ نور میرے پاس تھا میں عجیب و غریب افعال میں سوچا کرتا تھا۔ بعض دفعہ چلتا تو بادل چھایا کرتے تھے، میں اس کے آثار محسوس کرتا تھا، اور میں ہاتف غیب کی مختلف صدائیں بھی سنتا تھا۔ پھر یہی نور جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا۔ اس نور نبوت کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شہنشاہ قبیلہ کی عورت جناب عبداللہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ عبداللہ میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے شادی کر لوں۔ 18 سال کی عمر تھی، نوجوان تھے۔ کسی جوان کو عورت کسی قسم کی فرمائش کرے، یقینی بات ہے کہ نوجوان شرمیلا مزاج بھی ہو، پھر شریف خاندان اور ایک باعظمت قبیلے کا ہو، وہ اتنی جرت نہیں کرتا کہ ایسے کسی کو جواب دے۔ جناب عبداللہ خاموشی سے سر جھکا کر گزر گیا۔ ایک مدت کے بعد جب نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا اور وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، جناب عبداللہ سے بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں
میں منتقل ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس عاتقہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کو جب دیکھا تو کہا کہ عبداللہ شاید تو نے مجھے بازاری اور آوارہ عورت سمجھا تھا، میں تورات کی عالمہ ہوں، انجیل کی حافظہ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے، میری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر الزمان ایک نبی آئے گا جو مکے کی دھرتی میں آئے گا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کرتی، میرا جی چاہتا وہ بچہ میری وجہ سے میرے پیٹ کے ذریعے اس جہاں میں آتا، لیکن وہ تیری پیشانی جو نور نبوت سے چمک رہی تھی اب وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ تمہارا کسی اور عورت سے نکاح ہو چکا ہے اور بچہ ادھر منتقل ہو گیا۔ اب عبداللہ اگر تم کہو گے بھی تو بھی میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہر دور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور کے آثار ظاہر ہوتے رہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے بطن اطہر میں آئے اور اماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اس بچے کے کیا اثرات مرتب ہوئے وہ دنیا نے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔